پیدائش باب نمبر 13۔ ابراہیم اور لوط الگ ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم اپنی بیوی لوط اور تمام جائیداد کو ساتھ لے کر مصر سے نکلا اور کنعان کے جنوبی علاقے دشت نجب میں واپس آیا۔ ابراہیم نہایت دولت مند ہو گیا تھا، اس کے پاس بہت سے مویشی اور سونا چاندی تھی۔ وہاں سے جگہ بجگہ چلتے ہوئے وہ آخر کار بیت ال سے ہو کر اس مقام تک پہنچ گیا جہاں اس نے شروع میں اپنا ڈیرا لگایا تھا، اور جو بیت ال اور ای کے درمیان تھا۔ وہاں جہاں اس نے قربان گاہ بنائی تھی، اس نے رب کا نام لے کر اس کی عبادت کی۔ اور لوط کے پاس بھی بہت سی بھیڑ بکریاں، گائے بیل اور خیمے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آخر کار وہ مل کر نہ رہ سکے، کیونکہ اتنی جگہ نہیں تھی کہ دونوں کے ریوڑ ایک ہی جگہ پر چر سکیں۔ ابراہیم اور لوط کے چرواہے آپس میں جگڑنے لگے۔ اس زمانے میں کنانی اور پھرزی بھی ملک میں آباد تھے۔ تب ابراہیم نے لوط سے بات کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تیرے اور میرے درمیان جگڑا ہو، یا تیرے چرواہوں اور میرے چرواہوں کے درمیان، ہم تو بھائی ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم مل کر رہیں جبکہ تو آسانی سے اس ملک کی کسی اور جگہ رہ سکتا ہے؟ بہتر ہے کہ تو مجھ سے الگ ہو کر کہیں اور رہے۔ اگر تو بائیں ہاتھ جائے تو میں دائیں ہاتھ جاؤں گا، اور اگر تو دائیں ہاتھ جائے تو میں بائیں ہاتھ جاؤں گا۔ لوط نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا کہ دریائے یردن کے پورے علاقے میں زگر تک پانی کی کثرت ہے۔ وہ رب کے باغ یا ملک مصر کی مانند تھا، کیونکہ اس وقت رب نے سدوم اور عمورہ کو تباہ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ لوط نے دریائے یردن کے پورے علاقے کو چن لیا اور مشرق کی طرف جا بسا۔ یوں دونوں رشتہ دار ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ابراہیم ملک کنعان میں رہا، جبکہ لوط یردن کے علاقے کے شہروں کے درمیان آباد ہو گیا۔ وہاں اس نے اپنے خیمے سدوم کے قریب لگا دیے، لیکن سدوم کے باشندے نہایت شریر تھے اور ان کے رب کے خلاف گناہ نہایت مکروہ تھے۔ رب کا ابراہیم کے ساتھ دوبارہ وعدہ۔ لوط ابراہیم سے جدا ہوا تو رب نے ابراہیم سے کہا، اپنی نظر اٹھا کر چاروں طرف یعنی شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ۔ جو بھی زمین تجھے نظر آئے اسے میں تجھے اور تیری اولاد کو ہمیشہ کے لیے دیتا ہوں۔ میں تیری اولاد کو خاک کی طرح بے شمار ہونے دوں گا، جس طرح خاک کے ذرے گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح تیری اولاد بھی گنی نہیں جا سکے گی۔ چنانچہ اٹھ کر اس ملک کی ہر جگہ چل پھر، کیونکہ میں اسے تجھے دیتا ہوں۔ ابراہیم روانہ ہوا۔ چلتے چلتے اس نے اپنے ڈیرے ہبرون کے قریب ممرے کے درختوں کے پاس لگائے۔ وہاں اس نے رب کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی۔